میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، میرا صبر مت آزماؤ، جاؤ اور جا کر یہ کپڑے اتارو۔ شاز کی پاگل کر دینے والی غراتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ ابھی ابھی نکاح کے بندھن میں بند کر اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں شانزیں سرخ بھاری عروسی جوڑے میں سر پر گھونگھٹ لیے خوف سے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی سگی بہن شہتاج کے عین شادی کے دن بھاگ جانے کا غصہ، تذلیل اور انتقام کی آگ شاز کی رگوں میں کھولتے ہوئے خون بن کر دوڑ رہی تھی، اور وہ اس آگ میں شانزے کو جھلسانے پر تلا ہوا تھا۔ اس کے دل میں محبت ہمیشہ سے شہتاج کے لیے ہی تھی، اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کے دل سے شہتاج کی محبت نہیں نکل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شانزے کو اس لباس میں دیکھ کر مزید جل بھن رہا تھا۔ شاز، میری بات تو سنیں۔ شانزے نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑنے چاہے، لیکن شاز نے ایک ہی وحشیانہ جھٹکے میں اس کا نازک بازو اپنی سخت گرفت میں دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے واک ان کلوزٹ کی طرف لے گیا۔ میں نے کہا نا کہ جاؤ اور یہ کپڑے بدلو۔ مجھے اس جوڑے میں تمہاری اس مکار بہن کا دھوکہ نظر آتا ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شاز نے اسے کلوزٹ کے اندر دھکیل دیا اور غصے سے دروازہ آدھا بند کر کے باہر ہی رک گیا۔ شانزے اندر جا کر الماری کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اس کے آنسو رخساروں کو بھگوتے ہوئے سرخ لباس پر گر رہے تھے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے جیسے ہی قمیص کی بھاری زپ اور پیچھے لگی ریشمی ڈوریوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن قمیص کی فٹنگ حد سے زیادہ تنگ تھی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ زپ کا دھاتی ہک کامدانی کے باریک ریشمی دھاگوں اور نگوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا۔ قمیص اس کے جسم کے ساتھ اتنی چست تھی کہ شانزے جتنا اسے نیچے کھینچنے کی کوشش کرتی، وہ کپڑا اس کی نازک جلد کے ساتھ مزید کستا چلا جاتا۔ درد، گھٹن اور بے بسی سے اس کی سسکیاں نکل گئیں۔ باہر کھڑی شاز کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ اندر سے آتی سسکیوں نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے کلوزٹ کا پورا دروازہ کھولا اور شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اتنی دیر کے اندر بیٹھ کر اب بھی اس کی بے وفائی کا جشن منا رہی ہو، یا یہاں بھی کوئی ڈرامہ چل رہا ہے؟ شاز نے جارحانہ انداز میں کہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شانزے کی حالت پر پڑی، اس کے سخت الفاظ اس کے حلق میں ہی جم کر رہ گئے۔ تنگ فٹنگ کی قمیص کی وجہ سے شانزے کا دم گھٹ رہا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی گوری مخملی پیٹھ پر سرخ نگوں کی رگڑ اور کساؤ سے گہرے سرخ نشان ابھر آئے تھے، اور وہ روتے ہوئے بکھرے بالوں اور ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاز کی آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ ایک دم تھم سا گیا۔ اس کی نظریں شانزے کے اس حسن بے بس پر جم گئیں، اور اس کے اندر کا مرد ایک لمحے کے لیے بری طرح بہکنے لگا۔ پیچھے مڑو۔ شاز کی آواز میں بھاری تپش شامل ہو چکی تھی جو کلوزٹ کی ہوا کو گرم کر گئی۔ نہیں، آپ جائیں باہر۔ شانزے نے ہچکی لیتے ہوئے خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا پیچھے مڑو شانزے، میرا مائنڈ مت خراب کرو۔ شاز نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑا اور زبردستی اپنی طرف پیٹ کروائی۔ اس کے مضبوط دہکتے ہوئے گرم ہاتھ جیسے ہی شانزے کی ٹھنڈی اور لرزتی ہوئی جلد سے ٹکرائے، دونوں کے جسموں میں ایک تڑپا دینے والا کرنٹ دوڑ گیا۔ شاز نے جھک کر بہت دھیمے لیکن ایک جنونی حق کے ساتھ اس الجھی ہوئی زپ اور تنگ کپڑے کو دیکھا۔ اس کی تیز اور گرم سانسیں شانزے کی برہنہ گردن اور پیٹھ پر بار بار پڑ رہی تھی، جس سے شانزے کا دل سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ شاز نے اپنے بڑے اور کھردرے ہاتھوں سے اس اٹکی ہوئی زپ کو سلجھانا شروع کیا۔ اس کے لمس میں اب غصے کی جگہ ایک وحشیانہ تڑپ لے چکی تھی جو اسے اپنے قابو سے باہر کر رہی تھی۔ شاز نے اس کے کپڑے سلجھا دیے، اس کے زپ کو نیچے کرنے میں اس کی مدد کی، اور جیسے ہی زپ نیچے سر کی، کپڑا ڈھیلا ہوا اور شاز کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے شانزے کی کمر پر جم گئے۔ وہ خود پر قابو کھو رہا تھا، لیکن ٹھیک اسی لمحے
شانزی کے منہ سے نکلنے والی ایک سسکی نے شاز کے دماغ پر جیسے گرم پانی ڈال دیا ہو۔ اس کا ضمیر، اس کی انا اور اس کا وہ محیب غصہ جو شہتاج اور اس کے خاندان کی وجہ سے جاگا تھا، اچانک ایک جھٹکے سے واپس لوٹ آئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے لمس میں بہک رہا تھا جس نے پورے خاندان کے ساتھ مل کر اسے سرے عام ذلیل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا وہ لمحاتی سحر یکسر غائب ہو گیا اور وہاں دوبارہ وحشیانہ نفرت ابھر آئی۔ شاز نے شانزے کو ایک انتہائی زوردار اور حقارت آمیز جھٹکے سے خود سے دور دھکیلا جس سے شانزے کا سر الماری کے پٹ سے ٹکرایا۔ اپنے دماغ سے یہ غلاظت نکال دو شانزے۔ شاز کی آواز اب غصے سے تپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ خود پر آنے والے اس لمحاتی بہکاوے پر خود سے ہی متنفر ہو رہا تھا جس کا غصہ وہ شانزی پر نکال رہا تھا۔ کسی خوش فہمی میں رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ اپنی اس معصومیت کا جال بچھا کر تم مجھے اپنے قدموں میں گرا لوگی کہ میں تمہارے اس جسم کے سحر میں آ کر سب بھول جاؤں گا؟ شانزے نے درد سے اپنے سر کو پکڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاز کے اس بدلے ہوئے خوفناک روپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی کھلی ہوئی زپ اور ڈھیلی قمیض اس کے کندھوں سے سرک رہی تھی جسے وہ کانپتے ہاتھوں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری بہن نے جو کیا تمہیں سب کچھ پہلے سے پتا تھا۔ جان بوجھ کر تم دونوں بہنوں نے ہمارے خاندان کی عزت اچھالی ہے۔ شاز نے غصے سے چلاتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کی تھوڑی کو دبوچا۔ باہر تمہارے اماں ابا جو رو رو کر ڈرامہ کر رہے تھے نا، وہ سب فریب تھا۔ تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب نے مل کر میرا تماشا بنایا ہے۔ شاز نے اسے جھٹکے سے دوبارہ پیچھے گرایا اور انتہائی جلی کٹی اور ذلیل کرنے والے لہجے میں کہا، تمہاری اوقات صرف اتنی ہے کہ تم اس گھر میں ایک سزا یافتہ قیدی کی طرح رہو۔ میں شاز احمد ہوں۔ مجھے جھکانا یا بہکانا تمہاری اور تمہاری اس بھاگی ہوئی بہن کے بس کی بات نہیں۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اس زپ کو کھولنے کے مطلب کچھ اور تھا۔ مجھے تمہاری اس حالت پر صرف گھن آ رہی ہے۔ شاز نے نفرت سے اسے دیکھا اور شانزے کو اسی بے بس اور ذلیل حالت میں کلازٹ کے فرش پر روتا ہوا چھوڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے کلازٹ کا دروازہ باہر سے بند کیا اور تپتا ہوا کمرے میں واپس آ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ غصے سے چکر کاٹنے لگا۔ اس کے دل سے شہتاج کی محبت اب بھی نہیں نکل رہی تھی اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ شانزے کا جینا حرام کر دے گا۔ کچھ منٹ گزرے تو شاز کا غصہ اور بے صبری مزید بڑھ گئی۔ اسے خود بھی اپنے کپڑے بدلنے تھے اور شانزے کا اندر بیٹھنا اسے مزید تیش دلا رہا تھا۔ وہ دوبارہ کلازٹ کے بند دروازے کے پاس آیا اور اپنے بھاری ہاتھ سے دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگا۔ شانزے، دروازہ کھولو، اب تک باہر کیوں نہیں آ رہی ہو تم؟ شاز کی آواز غصے سے گرجی۔ مجھے بھی اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ اندر بیٹھ کر مزید کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً باہر آؤ۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف شانزے کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو خوف کے مارے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اور اس نے اندر سے لاک لگا لیا تھا۔ شانزے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شاز نے دوبارہ دروازہ پیٹا لیکن جب اندر سے کوئی ہلچل نہ ہوئی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تم نے سیدھی طرح میری بات نہیں سنی نا؟ ٹھیک ہے پھر۔ شاز نے دانت پیسے۔ وہ تیزی سے مڑا، بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز کو جھٹکے سے کھولا اور وہاں سے کلازٹ کی دوسری چابی نکالی۔ وہ واپس آیا، چابی کو تالے میں گھمایا اور ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ ان لاک ہو گیا۔ شاز نے ایک ہی جھٹکے سے کلازٹ کا دروازہ کھولا اور ایک تپتے ہوئے طوفان کی طرح اندر گھسا۔ شانزے جو فرش پر سمٹی بیٹھی تھی، شاز کو اچانک اندر گھستے دیکھ کر خوف سے اچھل پڑی اور دیوار سے جا لگی۔
تو اب تم میری آواز سن کر بھی دروازہ نہیں کھولو گی؟ شاز نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں فرش سے کھڑا کر دیا۔ تمہاری یہ ہمت! شاز نے شانزے کو کلوزٹ کے اندر ہی زبردستی دبوچا اور ایک ہی وحشیانہ جھٹکے سے گھسیٹتا ہوا اسے کلوزٹ سے باہر کمرے میں لے آیا۔ شانزے درد اور خوف سے بلبلا اٹھی، لیکن شاز کے چہرے کی سنگ دلی دیکھ کر اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ شاز نے اسے بیڈ کی طرف جھٹکا دیا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا خود بدلنے چلا گیا۔ وہ رات دونوں کے لیے ایک بھیانک عذاب کی طرح گزری، جہاں ایک طرف شاہتاج کی ادھوری محبت میں جلتا ہوا شاز تھا اور دوسری طرف اپنے نصیب پر روتی ہوئی بے بس شانزے تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پہنچی تو شانزے رات بھر کی بے خوابی اور رونے کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے مائکے سے لایا ہوا ایک بالکل سادہ سا سوتی جوڑا پہنا، گلے میں دوپٹہ ٹھیک کیا اور لرزتے قدموں سے نیچے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب پہنچی، وہاں پہلے سے موجود اس کی ساس نصرت بیگم اور نند ردا نے زہر آلود نظروں سے اس کا استقبال کیا۔ ردا کا شوہر کامران بھی وہیں بیٹھا تھا، جو اس گھر میں گھر جمائی بن کر رہتا تھا، اور اس کے سسر چودھری امجد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ لو آ گئی بڑی بیگم، رات بھر ہمارے بیٹے کا خون پی کر اب معصوم بن کر نیچے اتری ہے۔ نصرت بیگم نے چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے پہلا طنز کا تیر چلایا۔ ردا نے بھی فوراً اپنے چہرے پر حقارت سجا لی۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ اسی گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ امی، اس کے لچھن تو دیکھیں، ابھی شادی کی پہلی صبح ہے اور ایک ٹکے کا سنگھار نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں بیاہ کر نہیں بلکہ کسی ماتم میں آئی ہو۔ بہن تو پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر بھاگ گئی، اور یہ یہاں اچھوتے روپ میں گھوم رہی ہے۔ شانزے نے شرم اور تذلیل سے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں مروڑی اور سر جھکا لیا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ ردا کا شوہر کامران اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بہت ہی غلیظ اور غلط نظروں سے شانزے کے جسم کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی خبیث آنکھوں میں ایک گھناؤنی چمک تھی، جسے دیکھ کر شانزے کے پورے وجود میں گھن کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنا دوپٹہ سینے پر مزید کسا۔ تم دونوں زبانوں کو لگام دو گی یا میں ابلتی ہوئی چائے تمہارے سر پر ڈال دوں؟ چودھری امجد صاحب نے اخبار میز پر پٹکتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ سسر کی آواز سن کر نصرت بیگم اور ردا دونوں یکدم خاموش ہو گئیں۔ کامران نے بھی شرافت کا چولہا اوڑھ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ امجد صاحب نے بہت شفقت سے شانزے کو دیکھا۔ آؤ بیٹی، یہاں میرے پاس بیٹھو اور ناشتہ کرو۔ جی ابا جی، شانزے نے آہستہ سے کہا اور سسر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ امجد صاحب، آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ آپ بھول گئے اس کے خاندان نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ نصرت بیگم نے دوبارہ زہر اگلا۔ کچھ نہیں بھولا میں نصرت، امجد صاحب نے کڑکدار لہجے میں جواب دیا۔ جو کچھ ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا۔ اس معصوم بچی کی کیا غلطی ہے اس میں؟ اس کے ماں باپ نے ہاتھ جوڑ کر ہم سے معافی مانگی ہے، اور دیکھو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی دوسری بیٹی کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس بچی پر ظلم کرنا بند کرو کہ اس گھر کی عزت ہے اور میری بیٹی ہے۔ ٹھیک اسی لمحے شاز بھی سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اب بھی رات کے غصے کی وجہ سے سخت تھا۔ امجد صاحب نے شاز کو دیکھتے ہی دباؤ والے لہجے میں کہا، شاز ادھر آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ شاز آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور سرد نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ جی ابا جی، شانزے کی پڑھائی کے بارے میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی پڑھائی اب ہر حال میں جاری رہے گی۔
اس بچی کا میڈیکل کا فائنل ایئر چل رہا ہے، وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، اور اس کی پڑھائی پر مجھے کوئی سمجھوتا یا کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، امجد صاحب نے حتمی انداز میں کہا۔ نصرت بیگم اور ردا نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن امجد صاحب کے سامنے بولنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ اور سنو شاز، آج سے تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنی بیوی کو روزانہ خود یونیورسٹی لے کر جاؤ گے اور خود ہی واپس لے کر آؤ گے، اس کی پڑھائی میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ امجد صاحب نے شاز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکم صادر کیا۔ شاز نے دانت بیچے، اس کے دل میں شہتاج کی بے وفائی کا درد جاگا، اور اس نے سوچا کہ اب اسے روز اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا پڑے گا جس کے خاندان نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے شانزے کی طرف دیکھا جو سسر کی اس حمایت پر دل ہی دل میں شکر گزار تھی، لیکن شاز کی سلگتی ہوئی نظریں بتا رہی تھیں کہ یونیورسٹی کا یہ روز کا سفر شانزے کے لیے کسی نئے عذاب سے کم نہیں ہونے والا۔ ٹھیک ہے ابا جی، جیسا آپ کہیں، شاز نے انتہائی سرد اور جارحانہ لہجے میں شانزے کو گھورتے ہوئے کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی شانزے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے اوپر چلی گئی۔ جب وہ اپنا بیگ لے کر نیچے آئی تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لاؤنج میں نصرت بیگم اور ردا صوفے پر بیٹھی تھیں، جبکہ کامران دروازے کے پاس کھڑا اکیلا ہی کچھ کر رہا تھا۔ جیسے ہی شانزے ہچکچاتے ہوئے لاؤنج سے گزرنے لگی، کامران نے موقع پا کر اپنا رخ بدلا۔ اس نے بہت چالاکی سے سب کی نظروں سے بچ کر اپنے ہاتھ کا پچھلا حصہ شانزے کے بائیں بازو پر ہلکا سا رگڑا اور بالکل نارمل انداز میں سائڈ سے نکلنے کا ناٹک کیا۔ وہ لمس اتنا غلط اور غلیظ تھا کہ شانزے کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ بری طرح گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور گھن سے سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں اچھل رہی ہو؟ ردا نے صوفے سے ہی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ نصرت بیگم کو بھی کچھ عجیب نہیں لگا۔ سب کو لگا جیسے شانزے کا پیر پھسلا ہو۔ کامران نے چہرے پر معصومیت سجا کر کہا، ارے بھائی آرام سے چلو، مائکے کی یاد میں اتنی بھی گم مت ہو جاؤ کہ سیدھا چلا بھی نہ جائے۔ شانزے نے ڈر کر اپنا بیگ اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اتنی معصوم اور ڈری سہمی رہتی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، سب الٹا اسی کو قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اس لیے وہ آنسو پی کر خاموش رہ گئی۔ چلو، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، شاز کی سخت آواز گونجی۔ وہ گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ شانزے نے ایک آخری خوف زدہ نظر کامران پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں ایک خبیث مسکراہٹ تھی، اور وہ تیزی سے شاز کے پیچھے بھاگی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، شاز نے ایک دم زوردار جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک وحشیانہ رفتار سے ایکسیلیٹر پر پیر رکھ دیا۔ گاڑی ٹائروں کے چیخنے کی آواز کے ساتھ سڑک پر دوڑی۔ شاز گاڑی کو پاگلوں کی طرح بھگا رہا تھا۔ وہ اتنی تیز اور خطرناک ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ شانزے کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ جیسے ہی گاڑی کسی دوسری گاڑی کے بالکل قریب سے کٹ مار کر نکلتی، شانزے کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل پڑ جاتی۔ اس نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے سیٹ کو اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے۔ اس کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آنسو بوند بوند بن کر بہنے لگے۔ شاز، خدا کے لیے گاڑی آہستہ کریں پلیز،
शानزे ने रोते हुए इल्तिजा की, लेकिन शाज के कान पर जूं तक न रेंगी। उसका चेहरा सख्त और आंखें सामने सड़क पर जमी हुई थी, जैसे वो अपनी गाड़ी के साथ साथ अपने दिल की आग को भी तेज कर रहा हो। अचानक शाज ने गाड़ी का रुख एक बिल्कुल सुनसान और वीरान सड़क की तरफ मोड़ दिया, जहां दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान मौजूद नहीं था। उसने एकदम जोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी एक हौलनाक आवाज के साथ सड़क के बीचों बीच रुक गई। शानज़े झटके से आगे की तरफ गिरी, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से बच गई। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, शाज ने एक वहशियाना हरकत के साथ अपने जिस्म की सीट बेल्ट खोली। वो एकदम शानज़े की तरफ झुका। उसकी गिरफ्त इतनी अचानक थी कि शानज़े का सांस रुक गया। शाज ने अपने दोनों हाथ शानज़े की सीट के दोनों तरफ जमाए, जिससे शानज़े उसके खुरदुरे और भारी वजूद के नीचे बिल्कुल दब कर रह गई। मेरे बाप की शह पर ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम? शाज ने शानज़े के चेहरे के बिल्कुल करीब होकर इंतहाई खौफनाक अंदाज में गुर्राते हुए कहा। उसकी गर्म और गुसीली सांसें शानज़े के गालों पर लग रही थीं, और उसकी आंखों का जुनून शानज़े की रूह को कांपा रहा था। शाज, मुझे छोड़ें। शानज़े ने कांपते हाथों से उसके मजबूत सीने को पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। तुम्हें क्या लग रहा है? शाज ने उसके दोनों हाथ एक ही मुट्ठी में जकड़कर सीट के साथ लगा दिए और उसका चेहरा अपने और करीब किया। तुम्हें लग रहा है कि अब्बा जी तुम्हारी साइड ले रहे हैं, तुम्हारी पढ़ाई की वकालत कर रहे हैं, तो तुम इस घर में सुकून से रहोगी। ये यूनिवर्सिटी का ड्रामा रचा कर तुम अपनी भागी हुई बहन का गुनाह छुपा लोगी। मेरा कोई कसूर नहीं है। शानज़े हिचकियां लेते हुए रो पड़ी। खामोश रहो। शाज की आवाज़ सुनसान सड़क पर शेर की तरह गरजी। अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी वो जहन्नुम ना बना दी ना शानज़े, तो मेरा नाम भी शाज अहमद नहीं। इस खुशफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ। अब्बा जी के सामने मैंने हाँ ज़रूर की है, लेकिन तुम्हारी हर एक सुबह और हर एक रात अब मेरी नफ़रत के साए में गुजरेगी। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो शानज़े की मासूमियत और उसके आंसुओं को देखकर एक लम्हे के लिए रुक सकता था, लेकिन शाहताज का धोखा उसके दिमाग पर सवार था। उसने शानज़े को एक हकारत आमेज नज़र से देखा, झटके से पीछे हुआ और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ा दिया, जबकि शानज़े खिड़की की तरफ चेहरा करके खामोशी से सिसकियां लेती रही। गाड़ी यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने एक ज़ोरदार झटके से आकर रुकी। शाज ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और बगैर मुड़े इंतहाई तीखे और जहर आलूद लहजे में बोला, गाड़ी से उतरो और मेरी एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। अंदर जाकर अपनी किसी भी दोस्त या प्रोफेसर को ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी वो आवारा बहन शादी वाले दिन भाग गई, जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान के मुंह पर कालक मल दी गई और तुम ज़बरदस्ती मेरे गले मड़ दी गई। अपनी शादी का कोई भी झूठा सच्चा बहाना बना लेना, लेकिन अंदर मेरी या मेरे ख़ानदान की ज़िल्लत नहीं होनी चाहिए। समझ आई तुम्हें? शानज़े ने रोते हुए लरसते हाथों से अपने आंसू पोंछे। उसका गला खौफ और दुख से रुंध चुका था। वो बस इतना कह पाई, जी मैं किसी को
کچھ نہیں کہوں گی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ شاز نے اس کے اترتے ہی گاڑی کو تیز رفتار میں بھگا دیا اور گاڑی دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شانزے نے بھاری دل کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر قدم رکھا۔ وہ پورا دن اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ لیکچرز کے دوران اس کا دماغ بالکل سن رہا اور اس کا معصوم دل بار بار کامران کے اس ناپاک لمس اور شاز کی وحشیانہ نفرت کو یاد کر کے کانپ اٹھتا رہا۔ دوپہر کو شاز اسی طرح تلخ موڑ پر واپس گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے ہی شانزے پر کسی سائے کی طرح خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھنا چاہا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں فرش پر جم گئے۔ کمرے کے وسط میں شاز بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاہتاج کی ایک بڑی سی تصویر تھی جسے وہ بے بسی اور دیوانگی سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہی دھن میں شاہتاج کی تصویر سے خود کلامی کر رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا شاہتاج؟ کیوں چھوڑ گئی مجھے؟ میں نے تو تم سے دیوانوں کی طرح محبت کی تھی، اپنی روح تمہارے نام کر دی تھی۔ میری اس پاکیزہ محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے جیتے جی مار دیا؟ شاز کی آواز میں ایک ایسی تڑپ اور کرب تھا جو شانزے کے دل کو چھلنی کر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے شاز کا پورا روپ یکسر بدل گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اچانک انتہائی بھیانک اور سخت ہو گئے۔ اس نے شاہتاج کی تصویر کو بیڈ پر پٹکا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خطرناک، وحشیانہ اور سنگ دلانہ نفرت ابھر آئی جس نے شانزے کی روح تک کو کپا دیا۔ اس کی آنکھوں کے لال ڈورے بتا رہے تھے کہ وہ اب ایک ایسے درندے میں بدل چکا ہے جو سب کچھ تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ شانزے کا پورا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ وہ اتنی سہم گئی کہ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا۔ وہ وہیں الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور ہچکی روک کر نیچے لاؤنج کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ نیچے ہال کی طرف جا ہی رہی تھی کہ سنسان راہداری میں اچانک سامنے سے کامران آ گیا۔ کامران نے جیسے ہی شانزے کو اکیلا اور خوف سے کانپتا ہوا دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عیار اور گندی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے چلتے پھرتے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور انتہائی واہیات انداز میں گنگنانے لگا، ایک چہرہ معصوم سا دل کو چرائے جاتا ہے۔ نہیں بھابھی صاحبہ، اتنی اداسی اچھی نہیں، ذرا مسکرا کر تو دیکھیے۔ شانزے نے ڈر کر اپنا رخ بدلنا چاہا تو کامران نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور انتہائی گھٹیا اور سستی شاعری اچھالی، حسن بے باک کو پردے کی ضرورت کیا ہے، ہم تو مٹ جائیں گے ایک بار جو دیکھو گی ادھر۔ ہٹے میرے راستے سے، شانزے نے روتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ زمین میں دھس جائے۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اس خبیث انسان کا سامنا کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر وہ چلائی تو اس گھر کے لوگ الٹا اسی کے کردار پر کیچڑ اچھالیں گے۔ کامران نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر انتہائی غلیظ سرگوشی کی۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے بھابھی جی، ابھی تو شروعات ہے۔ وہ اکڑی شاز تو اس بھاگی ہوئی کے غم میں پاگل ہے۔ آپ کی سچی قدر تو صرف یہ کامران جانتا ہے۔ شانزے اس کی اس گھناؤنی بات پر اپنے کانوں پر ہاتھ دھرتی ہوئی، روتی اور سہمتی ہوئی تیزی سے نیچے کچن کی طرف بھاگ گئی، جبکہ کامران پیچھے کھڑا کمینگی سے ہنستا رہا۔ شانزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ وہ شاز کی اس جان لیوا نفرت کا سامنا کرے یا کامران کی اس ناپاک دلدل سے خود کو بچائے۔ شادی کے 2 دن بعد چودھری امجد صاحب کی خواہش پر گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی، جس میں صرف خاندان کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ لاؤنج مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف چمچوں کے ٹکرانے اور چیمگوئیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شان سے ایک ہلکے گلابی رنگ کے سادہ ریشمی لباس میں بنا کسی خاص سنگھار کے سر پر دوپٹہ جمائے خاموشی سے مہمانوں کو پانی اور جوس پیش کر رہی تھی۔ کامران دور کھڑا اب بھی اسے گھور رہا تھا، جبکہ شاز لاؤنج کے دوسرے کونے میں اپنے کزنوں کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کی گہری نظریں بار بار شانزے پر ہی جا کر ٹک رہی تھیں۔ شانزے جیسے ہی جوس کا گلاس رکھنے چودھری برادری کی بڑی ممانی اور چچی کے پاس پہنچی، وہاں بیٹھی شاز کی چچی نے نصرت بیگم کی طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور اونچی آواز میں تیکھا طنز اچھالا۔ ہاں، ویسے نصرت بھابھی، جو بھی کہو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ بڑی بہن اگر شادی والے دن منہ کالا کر کے بھاگ گئی تو تم لوگوں نے وقت پر عقل مندی دکھائی اور اس چھوٹی سے شاز کا نکاح کروا دیا، ورنہ چودھری خاندان کی جو عزت سر عام اچھلی تھی، اس کے بعد تو تم لوگوں کی کہیں عزت ہی نہیں بچی۔ چلو، ڈوبتی ناؤ کو اس لڑکی نے سہارا دے دیا، ورنہ بازار میں تھو تھو ہو جاتی۔ چچی کی یہ چبھتی ہوئی بات سن کر پورے لاؤنج میں ایک دم سانپ سونگھ گیا۔ سب کی نظریں شانزے پر جم گئیں۔ شانزے کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار موٹے موٹے آنسو ابھر آئے جو اس کے معصوم رخساروں پر بہنے لگے۔ اس کی تذلیل سب کے سامنے سر عام کی جا رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ نصرت بیگم اور ردا کے چہروں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چچی کی بات کی تائید کرتی، شاز کے بوٹوں کی بھاری آواز ہال میں گونجی۔ شاز 30 قدموں سے چلتا ہوا سیدھا شانزے کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شانزے خوف سے لرز اٹھی کہ شاید شاز اب سب کے سامنے اسے مزید ذلیل کرے گا، لیکن اگلے ہی لمحے شاز نے ایک ایسی حرکت کی جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ شاز نے انتہائی حق اور جارحانہ محبت کے ساتھ اپنا مضبوط اور گرم ہاتھ شانزے کی نازک کمر کے گرد پھیلا دیا اور اسے پوری شدت سے کھینچ کر اپنے سینے کے حصار میں جکڑ لیا۔ شانزے کا سانس ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ اس نے روتی ہوئی بھیگی آنکھوں سے شاز کے سخت چہرے کو دیکھا۔ شاز نے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط کی اور لاؤنج میں بیٹھے تمام رشتہ داروں پر ایک خوفناک اور گرجدار نظر ڈالی۔ اس کی آواز پورے ہال میں ہتھوڑے کی طرح بجی۔ چچی جان، آئندہ میرے سامنے میرے خاندان یا میری بیوی کے بارے میں اپنی زبان سے ایک بھی فضول لفظ نکالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ جو بھاگ گئی وہ اس گھر کی عزت کبھی تھی ہی نہیں۔ میری بیوی شانزے ہے، یہ اس گھر کی آبرو ہے اور میری زندگی ہے۔ اس نے کسی ڈوبتی ناؤ کو سہارا نہیں دیا، بلکہ میں نے اپنی مرضی سے اس کا ہاتھ تھاما ہے۔ شاز کا یہ جاہ و جلال اور اپنی حمایت دیکھ کر شانزے کے آنسو تیزی سے بہنے لگے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ شاز کا لمس جتنا سخت تھا
اس کے الفاظ اتنے ہی ڈھال بن کر شانزے کو بچا رہے تھے۔ نصرت احمد کی بہو پر انگلی اٹھانے سے پہلے سب یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس کا شوہر شاز احمد ابھی زندہ ہے۔ اگر کسی نے بھی میری بیوی کی طرف اڑتی ہوئی نظر سے بھی دیکھا یا اس کے مائکے کا طنز کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ سامنے کون سا رشتہ دار بیٹھا ہے۔ شاز نے دانت پیستے ہوئے چچی اور ممانی کو دیکھا، جن کے چہرے خوف اور شرمندگی سے زرد پڑ چکے تھے۔ چودھری امجد صاحب نے دور بیٹھے مسکرا کر اپنے بیٹے کے اس مردانہ وارے دفاع کو دیکھا۔ شاز نے سب کے سامنے جھک کر شانزے کے کان کے پاس انتہائی دھیمی لیکن بھاری آواز میں کہا، چلو یہاں سے، اور اسے اسی طرح کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے حصار میں لیے مہمانوں کے جھمگھٹے سے نکال کر سیدھا اوپر سیڑھیوں کی طرف لے گیا، جبکہ کامران پیچھے کھڑا حسد اور غصے سے جل بھن کر رہ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاز نے شانزے کی کمر سے اپنا ہاتھ اس طرح ہٹایا جیسے کوئی گرم کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ غصے سے تپتا ہوا مڑا اور بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شانزے نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے کو سنبھالا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں، لیکن دل میں شاز کے لیے ایک گہرا احترام جاگ اٹھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شاز کے قریب آئی اور اپنی انتہائی دھیمی اور معصوم آواز میں بولی، شاز، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج سب کے سامنے آپ نے جس طرح میری عزت رکھی، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ خاموش رہو تم۔ شاز نے ایک دم وحشیانہ جھٹکے سے مڑ کر شانزے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے ابل رہی تھیں اور اس نے شانزے کو ہر بری طرح جھڑک دیا۔ اپنے دماغ سے فضول کی خوش فہمیاں فوراً نکال دو شانزے۔ میں نے جو کچھ بھی نیچے کیا وہ تمہارے لیے یا تمہاری کسی محبت میں نہیں کیا۔ میں شاز احمد ہوں، چودھری امجد کا بیٹا ہوں۔ میں باہر بیٹھے ان 2 ٹکے کے رشتہ داروں کو یہ موقع کبھی نہیں دے سکتا کہ وہ میرے منہ پر اڑتی ہوئی باتیں کریں یا میرے خاندان کی تذلیل کریں۔ میں نے جو کیا صرف اپنے نام اور اپنی خاندانی غیرت کے لیے کیا۔ تمہاری اوقات میرے دل میں کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے، اس لیے میرے سامنے یہ شکریہ کا ڈرامہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شاز کے ان چبھتے ہوئے اور سنگ دلانہ الفاظ نے شانزے کے دل کو بری طرح دکھا دیا۔ اس کا دل جیسے اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے مڑی اور بیڈ کے ایک کونے پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ شاز نفرت سے منہ پھیر کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے دن چودھری امجد صاحب، نصرت بیگم اور ردا خاندان کی اسی چچی کے گھر کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اور گھر بالکل سنسان تھا۔ شاز بھی اپنی کسی میٹنگ کے لیے باہر گیا ہوا تھا، یا کم از کم سب کا یہی خیال تھا کہ وہ رات سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ شانزے کچن سے پانی کا گلاس لے کر جیسے ہی اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، راہداری کے اندھیرے کونے سے اچانک کامران نمودار ہوا۔ گھر کو خالی پا کر اس کی رگوں میں چھپی خباثت پوری طرح جاگ چکی تھی۔ کامران نے ایک ہی وحشیانہ جھٹکے سے شانزے کا بازو دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ شانزے کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ چھوڑیں مجھے کامران بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور ہٹیں مجھ سے۔
شانزے خوف سے بری طرح چیخ پڑی، اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ بھائی؟ کون سا بھائی بھابھی جی؟ کامران نے انتہائی غلیظ اور کمینی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ اس کی ناپاک نظریں شانزے کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں ہے شانزے، وہ اکڑو شاز بھی باہر ہے۔ میں کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ پاگل تو اب بھی تمہاری اس بھاگی ہوئی بہن کے غم میں رو رہا ہے۔ تمہاری اس جوانی اور حسن کی سچی قدر تو صرف میں کر سکتا ہوں۔ کامران نے جیسے ہی اپنا ناپاک ہاتھ شانزے کے چہرے کی طرف بڑھانا چاہا، شانزے نے پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے باز آ جائیں، چھوڑے مجھے۔ کوئی نہیں آئے گا بچانے۔ کامران نے دوبارہ اسے دبوچنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی سیکنڈ پیچھے سے ایک ایسی گرجدار اور ہولناک آواز گونجی جس نے راہداری کے در و دیوار ہلا دیے۔ کامران! وہ شاز تھا جو اپنی ڈائری کمرے میں بھول جانے کی وجہ سے اچانک واپس لوٹا تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس خبیث انسان کی یہ کمینگی دیکھ لی تھی۔ شاز کا چہرہ اس وقت غصے سے کالے سیاہ بادل کی طرح ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ ایک خونخوار شیر کی طرح جھپٹا، اس نے کامران کو پیچھے سے بالوں سے پکڑا اور ایسا لرزہ خیز جھٹکا دیا کہ کامران سیدھا لوہے کی ریکنگ سے جا ٹکرایا۔ تمہاری یہ ہمت، میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تم نے؟ شاز کی آواز ایک درندے کی طرح گرجی۔ شاز نے کامران کو سنبھلنے کا ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا۔ اس نے ایک زوردار مکہ کامران کے منہ پر مارا، جس سے کامران کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ شاز کا جنون اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے کامران کو فرش پر گرایا اور اپنے بھاری بوٹوں سے اس کے سینے اور پیٹ پر وحشیانہ لاتیں مارنا شروع کی۔ کامران درد سے چیخنے لگا، لیکن شاز پر جیسے خون سوار تھا۔ شاز کے قہر نے کامران کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ اس نے غصے میں کامران کا گریبان تھام کر اسے دیوار سے دے مارا اور دھاڑتے ہوئے اسے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ کامران جو اب بری طرح ہانپ رہا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن شاز اس کے سر پر تو خون سوار تھا۔ اس نے کامران کو گریبان سے اٹھایا اور اس کا سر بار بار دیوار پر مارنے لگا۔ شاز، خدا کے لیے چھوڑ دیں اسے، یہ مر جائے گا۔ شانزے نے خوف سے کانپتے ہوئے شاز کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن شاز نے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ اسی لمحے تماشا سن کر چودھری امجد صاحب، نصرت بیگم اور ردا بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ردا بری طرح چیخ پڑی۔ کامران فرش پر خون میں لت پت پڑا ہانپ رہا تھا۔ شاز، یہ کیا پاگل پن ہے؟ میرے شوہر کو کیوں مار رہے ہو؟ ردا روتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف بھاگی۔ نصرت بیگم بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ ردا، اپنے اس خبیث شوہر کو لے کر اسی وقت اس گھر سے دفع ہو جاؤ، شاز نے ہانپتے ہوئے کامران پر تھوکتے ہوئے کہا۔ اس کمینے انسان کی نظر میری بیوی پر تھی۔ اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو یہ گھٹیا انسان ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا چکا ہوتا۔ ردا اور نصرت بیگم یہ سن کر سکتے میں آ گئیں، لیکن ردا نے اپنے شوہر کی عیاشی پر پردہ ڈالنا چاہا۔ نہیں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے خود میرے شوہر کو پھنسانے کی زبان بند رکھو ردا، چودھری امجد صاحب کی کرچتار آواز گونجی۔ وہ سب دیکھ چکے تھے اور کامران کے لچھن وہ پہلے بھی جانتے تھے۔ ان کا چہرہ سخت ترین ہو گیا۔ شاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ردا، اپنے اس گھر جمائی شوہر کا یہ سامان اٹھاؤ اور اسی وقت اپنے سسرال واپس جاؤ۔ اس گھر کے دروازے تم دونوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ میں اپنی بہو پر ایک داغ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ نصرت بیگم نے بھی جب کامران کا یہ گھناؤنا روپ دیکھا تو پہلی بار ان کے دل میں بھی شانزے کے لیے ایک ہمدردی جاگی۔ انہوں نے ردا کو جھڑکا۔
چلی جاؤ یہاں سے ردا، اپنے اس خبیث شوہر کو لے کر دفع ہو جاؤ، اس لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ شاز نے مڑ کر شانزے کو دیکھا جو ابھی بھی خوف سے دیوار کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ شاز کے دل میں شہتاج کی محبت کا وہ درد اب ایک عجیب سے پچھتاوے اور شانزے کے لیے ایک شدید تحفظ کے احساس میں بدلنے لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شانزے کے کندھے پر اپنا گرم ہاتھ رکھا اور شانزے نے پہلی بار شاز کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک جنونی اور جارحانہ پناہ دیکھی۔ کامران اور ردا کے جانے کے بعد گھر پر جیسے ایک ہولناک سکون چھا گیا تھا۔ شانزے اس لرزہ خیز واقعے کے خوف اور صدمے سے بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے نازک بازو پر کامران کی انگلیوں کے نیلے نشان ابھر آئے تھے اور صدمے کے مارے اس کا پورا وجود شدید تپتے ہوئے بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ شاز جیسے ہی غصے سے ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر بیڈ پر چادر میں سمٹی بری طرح ہچکیاں لیتی شانزے پر پڑی۔ اس کے اندر کا جارح مرد ایک سیکنڈ میں پگھل کر شدید تڑپ میں بدل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنا بڑا گرم ہاتھ شانزے کی پیشانی پر رکھا۔ اس کا جسم تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ شدید بخار کی وجہ سے شانزے آدھی بے ہوشی اور غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اسی غنودگی میں اپنے سوکھے لبوں کو ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی۔ شاز، خدا کے لیے یقین کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ شہزاد ابھی گھر سے بھاگ رہی ہیں۔ وہ مجھے کچھ بتا کر نہیں گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں شاز، مجھ پر غصہ مت کر دیں۔ غنودگی میں کہے گئے شانزے کے ان معصوم الفاظ نے شاز کے دل پر جیسے ہتھوڑا مارا۔ اس کے دل میں شہتاج کے لیے چھپی نفرت کا جو آخری غبار تھا وہ شانزے کی اس بے بسی کے سامنے یکسر پگھل کر رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کتنے دنوں سے ایک بے قصور لڑکی کو اپنے غصے کی آگ میں جلا رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح پسیج گیا۔ شاز نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی لیکن ایک جنونی حق کے ساتھ شانزے کے بازو سے چادر ہٹائی۔ کامران کے دیے ہوئے نیلے نشانات کو دیکھ کر شاز کے جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے دوا اپنے کھردرے ہاتھوں پر لگائی اور شانزے کی نازک مخملی جلد پر مرہم رکھنا شروع کیا۔ شانزے نے درد سے ہلکی سی سسکی لی تو شاز نے جھک کر اس کا چہرہ اپنی انگلیوں کے سخت حصار میں لے لیا۔ خاموش، درد ہو رہا ہے نا؟ یہ درد مجھے بھی ہو رہا ہے شانزے، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز میں اب ایک وحشیانہ تحفظ کا احساس تھا۔ اس نے پوری رات ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہیں موندیں۔ وہ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں شانزے کی پیشانی پر رکھتا رہا۔ جب بھی شانزے درد یا خوف سے تڑپتی، شاز اسے زبردستی اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیتا۔ اس کا یہ لمس جتنا سخت تھا، اس کے اندر کی فکر اتنی ہی شدید تھی۔ اگلے چند دن شاز کی اس گہری اور جنونی شدت میں گزرے۔ وہ شانزے کو ایک سائے کی طرح اپنے ساتھ رکھتا۔ صبح اٹھ کر وہ خود اپنے سامنے شانزے کے لیے گرم سوپ اور ناشتہ تیار کرواتا اور اپنے ہاتھوں سے چمچ بھر بھر کر اسے کھلاتا، چاہے شانزے کتنا ہی منع کیوں نہ کرتی۔ وہ اس کے جوتے خود اٹھاتا، اسے اپنی نگرانی میں یونیورسٹی لے جاتا اور واپسی پر گاڑی کا دروازہ خود کھول کر اسے بٹھاتا۔ شام کو وہ شانزے کی کمزوری دور کرنے کے لیے اسے شہر کے بہترین مقامات پر لے جاتا، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پسندیدہ پھل اور کھانے اسے کھلاتا۔ شاز کا یہ بے پناہ اور جارحانہ خیال رکھنا
शांजे के दिल के जख्मों को आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था। चंद दिनों बाद एक रात घर में सब सो चुके थे। बाहर अचानक आसमान पर गहरे बादल छाए और मुट्ठी भर मिट्टी की सोंधी खुशबू के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। कमरे के साथ लगी बालकनी में बारिश की बूंदों का शोर गूंज रहा था। शांति सादगी से अपने बाल समेटे बालकनी के दरवाजे के पास खड़ी बाहर बरसती बारिश को देख रही थी, जब शाज पीछे से बिल्कुल खामोशी से आया। उसके बूटों की आहट पर जैसे ही शांजे मुड़ी, शाज ने एक ही गहरे दीवाना वार झटके से शांजे को कमर से दबोचा और उसे बालकनी की रैकिंग के साथ लगा दिया। बारिश की ठंडी बौछार उन दोनों के चेहरों और जिस्मों पर पड़ रही थी, लेकिन उनके दरमियान का फासला बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। शाज का तपता हुआ मजबूत वजूद शांजे के नाजुक जिस्म को अपने नीचे बिल्कुल दबा रहा था। शांजे का सांस रुक गया। उसने शर्म और हया से फौरन अपनी भीगी आंखें झुका ली और उसके चेहरे पर गहरी सुर्खी दौड़ गई। वो बिल्कुल साकित और खामोश खड़ी शाज के उस शदीद लम्स पर दिल ही दिल में पिघल रही थी। उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वो बस शाज के सीने से लगी लरज रही थी। शाज ने शांजे की कमर पर अपने गिरफ्त को हद से ज़्यादा मजबूत और कसा। उसकी आंखों का जुनून अब बहक रहा था। उसने झुककर पूरी शिद्दत और हक के साथ शांजे के माथे और रुखसार को चूमा, और जैसे ही वो अपने तपते हुए लब उसके लबों पर रखकर उस गहरी मोहब्बत का हतमी जवाब देने लगा, ठीक उसी सेकंड नीचे लाउंज से किसी के बिलक बिलक कर रोने और चीखने की आवाज़ें गूंजी। वो नुसरत बेगम के गुस्से और किसी लड़की के रहम मांगने की आवाज़ें थीं। शाज और शांजे चौंक कर फौरन एक दूसरे से अलग हुए और तेज़ कदमों से नीचे लाउंज की तरफ बढ़े। सामने का मंजर देखकर शांजे के पांव तले से ज़मीन निकल गई और शाज का पूरा वजूद साकित हो गया। वो शाहताज थी, इंतहाई अबतर हाल में, बिखरे बाल, सूजी हुई रोती हुई आँखें और मिट्टी से अटे पुराने कपड़े लिए वो नुसरत बेगम के पैरों में गिरी तड़प रही थी। आंटी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। वो जाहिद धोखेबाज निकला। वो मेरा सब कुछ लूट कर मुझे सड़क पर छोड़ गया। मुझे पनाह दे दें, मुझे रख ले इस घर में। शाहताज ने जैसे ही सीढ़ियों से शाज को उतरते देखा, उसकी आंखों में दोबारा वही पुराना हक जाग उठा। वो अपनी छोटी बहन शांजे को बिल्कुल नज़रअंदाज करती हुई पागलों की तरह शाज की तरफ भागी और उसका बाजू थाम लिया। शाज, देखो, मैं वापस आ गई। मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इस शांजे को छोड़ दो। ये शादी तो बस एक समझौता थी। इसका कोई वजूद नहीं। ये शौहर, ये घर, ये सब मेरा हक है। शाज। कुछ देर बाद जब सब लाउंज से अपने कमरों में चले गए तो शाहताज ने अंधेरे कोने में शांजे का रास्ता रोका। उसकी आंखों में अब वही पुरानी मक्कार और हास्यदाना चमक वापस आ चुकी थी। शांजे, शाज से दूर हो जाओ। वो सिर्फ मेरे लिए तड़पता है। तुम तो बस मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उसके बेड तक पहुंच गए हो। वो तुम्हें छोड़ देगा, देख लेना। शांजे अपने कमरे में वापस आई तो उसका पूरा वजूद खौफ और बेबसी से थर थर कांप रहा था। उसने बालकोनी के पास खड़े शाज को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल खामोश और संजीदा था, और वो गहरी सोच में डूबा हुआ बाहर बरसती बारिश को देख रहा था। शाज के चेहरे पर बदलते हुए रंग और ये गहरी खामोशी देखकर शांजे का दिल अंदर से कट कर रह गया। उस मासूम लड़की को लगा
کہ شاز شاید اب بھی شہتاج کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنے آنسو پوچھتی ہوئی شاز کے بالکل قریب آئی اور لرزتی ہوئی مدھم آواز میں بولی، شاز آپ مجھے طلاق دے دیں اور شہتاج آپ ہی سے شادی کر لیں۔ وہ آپ کی محبت ہے اور آپ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ شاز ایک ہی وحشیانہ جھٹکے سے مڑا اور ایک شیر کی طرح گرجتے ہوئے اس نے شانزے کے دونوں کندھے دبوچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی شک یا نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک دیوانہ وار جنون اور حق تھا۔ اس کی آواز میں گہری شدت شامل تھی۔ تم نے یہ سوچنے کی جرت کیسے کی شانزے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ میری محبت تم ہو، تم میرے لیے اب سب کچھ ہو۔ تم نے اس وقت اپنے کریئر کی پرواہ نہیں کی، کچھ نہیں سوچا اور خاندان کی عزت بچانے کے لیے فوراً مجھ جیسے مغرور مرد سے شادی کر لی۔ اب شہتاج آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے میرا دکھ سمجھا، تم نے میری تکلیف کو محسوس کیا، تم نے میرے اس وحشیانہ غصے کو برداشت کیا اور ہر لمحہ میرا ساتھ دیا۔ میرے خاندان والوں کے تلخ طعنے سنے لیکن اف تک نہیں کیا۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا شانزے۔ شہتاج جیسی اب 1000 بھی آ جائیں، وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ میرا صرف ایک بھیانک ماضی تھی۔ تم میرا حال ہو اور میرا مستقبل ہو۔ خبردار، خبردار جو تم نے آئندہ مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی۔ شاز نے یہ کہتے ہی پوری شدت سے شانزے کو اپنے سینے کے حصار میں بھینچ لیا۔ شانزے کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، لیکن شاز کا غصہ اب شہتاج پر نکلنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے شانزے کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا نیچے لاؤنج میں پہنچا، جہاں شہتاج ابھی بھی صوفے پر بیٹھی ہمدردی بٹورنے کا ناٹک کر رہی تھی۔ شاز نے شہتاج کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ نکلو اس گھر سے! شاز کی گرجدار آواز پورے بنگلے میں ہتھوڑے کی طرح بجی۔ اس نے شہتاج کو جھٹکے سے باہر کی طرف دھکیلا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ۔ یہاں کس حق سے آئی ہو تم؟ اور تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم اس معصوم شانزے کو اکیلے میں بھڑکاؤ گی اور اسے مجھ سے چھین لو گی؟ شہتاج خوف اور شرمندگی سے کانپنے لگی۔ شاز میری بات تو سنو، میں تمہاری محبت ہوں۔ زبان بند رکھو شہتاج! شاز نے دانت پیستے ہوئے اپنی باہیں شانزے کے گرد پھیلائیں جو اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ یاد رکھنا، یہ میری بیوی ہے، میں اسے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تم جیسی 100 لڑکیاں بھی اس ایک معصوم شانزے پر قربان ہیں۔ تمہاری اوقات اب میرے سامنے ایک کچرے سے زیادہ نہیں ہے۔ دوبارہ اس گھر کی طرف رخ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاز نے دھڑام سے مین گیٹ بند کر دیا اور مڑ کر شانزے کو دیکھا۔ اس نے سب کے سامنے شانزے کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے حصار میں لیے دوبارہ اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اب شہتاج کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ان کا یہ ضبط اب ایک لازوال محبت میں بدل چکا تھا۔